سر ڈاکٹر محمد عمر فاروق صاحب موجود ہیں، بہت مشہور آسٹرالوجسٹ ہیں اور ان کی کہی گئی باتیں تقریباً 90% جو ہیں بالکل درست ثابت ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کا جو مستقبل ہے، جو آنے والا وقت ہے، ذائچے کے مطابق ذائچہ کیا کہتا ہے ان کا؟ یہ خان صاحب کا جو ذائچہ پیدائش ہے نا، میں نے کئی دفعہ کہا کہ وہ بڑا سٹرونگ ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کے ذائچے بنائے، لیکن خان صاحب جیسا سٹرونگ ذائچہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ خان صاحب کے ذائچے میں ایک ستارہ ہمارا ہے نیپچون، وہ بیٹھا ہوا ہے 11ویں خانے میں، اور اس کے ساتھ سب سے بڑا ستارہ بادشاہت کے مقام پہ ایگزیکٹ اس جگہ، اس مقام، اس منزل پہ بیٹھا ہوا ہے زحل، جو پاکستان کے وزیر اعظم کا ستارہ ہے، جس سے میں نے گیلانی صاحب کو کہا تھا آپ اگلے وزیر اعظم پاکستان ہے، کیونکہ ان کے ذائچہ پیدائش میں بھی یہ بادشاہت کے مقام پہ تھا۔ خان صاحب کے ذائچے میں بادشاہت اگست جب آئے گا، اگست کے بعد ایک ستارہ ہے ہمارا عطارد اپنے بادشاہت کے خانے میں چلا جائے گا، اور یہاں سے خان صاحب کی شہرت کا، ملک گیر شہرت کا، اس ملک میں مزید شہرت کی اضافے کی توقع ہے۔ 2024، 25 اور 26 یہ جو 3 سال ہیں، یہ ایسے سمجھیے کہ خان صاحب کسی کو یوں کریں گے تو وہ انہیں سے 2 ہاتھ ملائیں گے۔ پرویز الہی صاحب کا ذائچہ میرے پاس ہے۔ اچھا، اب پرویز الہی کا جو ستارہ ہے مریخ، وہ خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں ان کے پہلے خانے میں موجود ہے۔ میں نے پرویز الہی صاحب سے کہا، آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں، پرویز الہی صاحب سے میں نے کہا آپ کو عمران خان کا بہت فائدہ ہے، آپ اس کے ساتھ رہیے گا، اسے چھوڑیے گا نا۔ گیلانی صاحب جب وزیر اعظم بنے، کیونکہ میرا ان سے رابطہ تھا، 30 مئی کو میں نے ان کو میسج کیا اور میں نے کہا پرویز مشرف از نو مور ان ہز آفس، دا نیو نیم آف پریزیڈنٹ ول بی اپیئر ود ان 20 days۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ اس کے بعد وہی ہوا کہ پرویز مشرف صاحب کی چھٹی ہو گئی اور اپنا زرداری صاحب بادشاہ ہو گئے۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پوڈکاسٹ۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عمر فاروق صاحب موجود ہیں، بہت مشہور آسٹرالوجسٹ ہیں اور ان کی کہی گئی باتیں تقریباً 90% جو ہیں بالکل درست ثابت ہیں، بلکہ 100% اگر آپ ان کے ولاگز یا ان کے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں جو انہوں نے پاسٹ میں کیے ہیں، اور بخوبی ویسے ہی ہوا جیسے انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے 2006 میں محترمہ بینظیر صاحبہ کی زندگی میں یہ بات کہہ دی تھی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے، اور ہم نے دیکھا کس طرح حالات چینج ہوئے اور اللہ پاک نے ان کو وزیر اعظم بنایا۔ اس طرح انہوں نے خان صاحب کے بارے میں بھی مختلف پیشن گوئی کی تھی کہ خان صاحب جو ہیں بہت جلد، جب خان صاحب پکڑے گئے تھے اس کیس کے اندر اور پورے ملک میں کہرام مچ گیا ہے، تب انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب بہت جلد باہر آئیں گے، ان کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں نہیں رکھا گیا۔ اب ان سے مزید ہم یہاں پہ موجود ہیں، پوچھیں گے کہ خان صاحب کے ذائچے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، خان صاحب کے مستقبل کے بارے میں ذائچہ کیا کہتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، اور بڑا خوبصورت نالج اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے کہ آپ جو باتیں کہتے ہیں بخوبی ویسے ہی ہوتی ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع ہے خان صاحب کے اوپر۔ سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کا جو مستقبل ہے، جو آنے والا وقت ہے، ذائچے کے مطابق ذائچہ کیا کہتا ہے ان کا؟ کیونکہ ذائچے کو تو اسلام میں بھی ہے کہ آپ ذائچہ نکال سکتے ہیں کسی کا، تو ذائچے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ، ان کے مستقبل کے بارے میں؟ جی دیکھیے، خان صاحب کا جو ذائچہ پیدائش ہے نا، میں نے کئی دفعہ کہا کہ وہ بڑا سٹرونگ ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کے ذائچے بنائے، لیکن خان صاحب جیسا سٹرونگ ذائچہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ نیچرلی، یعنی کہ بائی برتھ کسی کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ سر بینظیر صاحبہ کا بنایا ویسے آپ نے؟ جی میں نے بینظیر صاحب کا بھی تو ذائچہ۔ ان کی اور ان کی ریزیمبلنس کسی جگہ میں ملتے ہیں کہ وہ بھی ضدی تھی اور خان صاحب بھی ضدی ہیں، کہ خان صاحب کا زیادہ کچھ اسٹرانگ؟ نہیں، بینظیر صاحبہ خدا نگری کے رحمت کرے، ان کے درجات بلند فرمائے، بہت اچھی خاتون تھیں۔ وہ ان کی طبیعت میں تھا کہ وہ جلدی متاثر ہوتی تھی کسی کی شخصیت، کسی بھی شخصیت سے۔ عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو ان کا پہلی بات یہ ان کا اپنا برج آتشی ہے، دوسرا اس کے اندر ایک ستارہ بیٹھا ہوا مریخ، اور وہ آپ دیکھیں ان کی لائف پوری دیکھیں، سٹرگل میں گزری ہے۔ اور جب مریخ ذائچے کے پہلے خانے میں ہو تو وہ بندہ دلیر ہوتا ہے، بزدلی کا اس کے پاس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں خان صاحب کہ میں میدان میں رہا کرکٹ میں، مجھے ہارنا بھی آتا ہے، مجھے جیت کے ہارنا آتا ہے، ہار کے جیتنا بھی آتا ہے، یہ واقعی ان کی بات 100% درست ہے۔ یہ بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل اپنے اس میں رہتے ہیں، مطلب کنٹرول میں رہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ جذباتی آدمی ہے، غصہ انہیں آتا ہے،
مگر کنٹرول میں رہتے ہیں، لیکن جس بات پہ اڑ جاتے ہیں وہاں سے یہ نہیں نکل سکتے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ان کو پسند کرتے ہیں، کہیں یہ وجہ تو نہیں کہ آپ ان کی پازیٹیو چیزیں بتا رہے ہیں ہمیں کہ خان صاحب نیچرلی ان کے جو ذائچہ ہے وہ یہ تمام چیزوں کا ایکسپلین کرا ہے؟ کیونکہ کئی لوگ دیکھنے والے یہ کہتے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب کی تو ہم نے پروفائل دیکھی ہے، وہ تو خان صاحب کے خود بڑے نزدیک ہے، شاید اس وجہ سے وہ عمران خان کی پازیٹیونیس کو بیان کرتے ہیں کہ ذائچے کے مطابق یہ تمام چیزیں ہیں جو خوبیاں جو آپ بتا رہے ہیں آپ۔ دیکھیے میں نے جب خان صاحب کا ذائچہ بنایا نا، جی جی وہ میں نے ایک اس میں جو ستاروں کی پوزیشن پڑھی، پھر مجھے کچھ اندازہ ہوا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ جو میں نے سوچا تھا، میں نے اگر 25% سوچا تھا تو وہ 75% پورا ہوا۔ میں آپ کو اس کی ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ خان صاحب کے ذائچے میں ایک ستارہ ہمارا ہے نیپچون، ٹھیک ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے 11ویں خانے میں، اور اس کے ساتھ سب سے بڑا ستارہ بادشاہت کے مقام پہ ایگزیکٹ اس جگہ، اس مقام، اس منزل پہ بیٹھا ہوا ہے زحل، جو پاکستان کے وزیر اعظم کا ستارہ ہے، جس سے میں نے گیلانی صاحب کو کہا تھا آپ اگلے وزیر اعظم پاکستان ہے، کیونکہ ان کے ذائچہ پیدائش میں یہ بادشاہت کے مقام پہ تھا۔ خان صاحب کے ذائچے میں بادشاہت، گیلانی صاحب کے ایسے سمجھیے کہ ذائچے میں وہ جو ستارہ تھا وہ انٹر ہو رہا تھا بادشاہت کے مقام میں، بھی انٹر ہو رہا تھا، ہاں ابھی 2-3 قدم چلا تھا۔ عمران خان صاحب کے ذائچے میں وہ ایگزیکٹ بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، بہت تک ہے۔ اب آپ نے جب نکالا ہے تو اس میں بھی تھا؟ نہیں یہ ذائچہ پیدائش تو 52 کی بات ہم کر رہے ہیں نا، اس وقت کے ستارے ہیں۔ اچھا اب یہ جو ستارے ہوتے ہیں نا، یہ بائی برتھ جہاں آ جائیں وہیں پہ اس کی لائف گزرنی ہوتی ہے۔ مثلاً کہ اگر خان صاحب کا شروع سے ہی ذائچے میں چیز لکھی ہوئی تھی کہ خان صاحب بادشاہت کریں گے آنے والے وقت میں، کسی نہ کسی کیا نام ہے اپنی پرسنالٹی کی صورت میں کسی نہ کسی مقام پہ یہ بادشاہت کریں گے آ کے؟ بڑی زبردست سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹا موٹا علم دیا ہے، ہم تو طالب علم ہیں، علم تو بہت دور ہے، وقت لگے گا، شاید زندگی میں آئی نہ۔ جتنا ہم نے چھوٹا موٹا ڈیٹا کلیکشن سیکھی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ پیدا ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے بیمار رہتے ہیں، ایسے ہیں؟ ایسے ہی ہے سر۔ کئی بیمار ہوتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایسے ہیں نا۔ ہر بندے کا ایک ذائچہ پیدائش ہے، اس کے ستارے اگر سٹرونگ ہیں تو اس کا اثر پوری عمر سٹرونگ رہے گا۔ یعنی خان صاحب کا آپ کے مطابق بائی برتھ سٹرونگ ہے یہ؟ بائی برتھ ذائچہ سٹرونگ ہے۔ اگر میں تو 68 میں پیدا ہوا اور خان صاحب 52 میں پیدا ہوئے، اگر فرض کیجئے کہ جب میں پیدا ہوا تھا، میں نے آنے والے 10 سالوں تک جب خان صاحب کرکٹ کھیل رہے تھے تو مجھے یہ علم آ جاتا ہے، اتنا جتنا اب آتا ہے، تو میں اس وقت پریڈکشن کرتا ہے کہ خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے۔ یعنی آپ نے تب بھی پریڈکشن کر دینی تھی؟ پھر میں نے تب ہی کر دینی تھی، کیونکہ ذائچہ میرے سامنے آتا مجھے پتہ چل جانا تھا۔ دوسری چیز میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، خان صاحب بیسیکلی دلیر آدمی ہیں۔ جو دلیر آدمی ہوتا ہے نا، وہ بزدل نہیں ہوتا، اس کے اندر کوالٹیاں پائی جاتی ہیں، قدرت نے پیدا کی ہوتی ہے، وہ جو بات کہتا ہے وہ صحیح ہوتی ہے، اس پہ قائم رہتا ہے، اس سے ہٹتا نہیں ہے۔ آج آپ مجھے بتائیں، پرویز الہی صاحب کا ذائچہ میرے پاس ہے۔ کیا بات! اچھا اب پرویز الہی کا جو ستارہ ہے مریخ، وہ خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں ان کے پہلے خانے میں موجود ہے۔ میں نے پرویز الہی صاحب سے کہا، آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں، پرویز الہی صاحب سے میں نے کہا آپ کو عمران خان کا بہت فائدہ ہے، آپ اس کے ساتھ رہیے گا، اسے چھوڑیے گا نا۔ یہ آپ نے بات کہی؟ یہ میں نے دیکھیں پرویز الہی ماشاء اللہ حیات ہیں، میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا، اور آپ دیکھیے پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب! خان صاحب کا ذائچہ اب کیا کہتا ہے مستقبل میں؟ خان صاحب دوبارہ جو ہیں، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں 40 سال پہلے بھی کام سیکھ لیتا تو تبھی لوگوں کو بتایا تھا کہ خان صاحب مستقبل میں وزیر اعظم بنیں گے۔ اب بتائیں کرنٹ سچویشن میں کہ خان صاحب کے دوبارہ چانسز ہیں کہ دوبارہ آئیں، ان کی پارٹی دوبارہ اسٹرانگ ہے، وہ پارٹی دوبارہ آئے، دوبارہ لوگ ان کو جو ہے ٹرسٹ کریں گے، ان کے اوپر لوگ ووٹ دیں گے انہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت جو ذائچے میں صورتحال ہے، میں آپ کو ڈیٹ بتا دیتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگست جب آئے گا، جی جی، اگست کے بعد ایک ستارہ ہے ہمارا عطارد۔ ٹھیک ہے سر۔ عطارد اپنے بادشاہت کے خانے میں چلا جائے گا، اور یہاں سے خان صاحب کی شہرت کا، ملک گیر شہرت کا، اس ملک میں مزید شہرت کی اضافے کی توقع ہے۔ اگست کے مہینے سے؟ اگست کے مہینے سے، یعنی کہ 8-10 دن بعد؟ 8-10 دن بعد، جب یہ ستارہ پھر یہ یہاں پہ ابھی یہ اسد میں ریورس ہوگا، پھر یہ سنبلا میں جائے گا اور سٹرونگ ہو جائے گا،
تو میری پریڈکشن یہ ہے کہ آنے والے 3 مہینے میں، آنے والے جو 3 مہینے فردر آئیں گے تو خان صاحب کی کامیابی کا گراف اور اوپر جاتا جائے گا. جس دن الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی اس دن ہم ملک کا ذائچہ بنائیں گے. اس دن کا انشاءاللہ اس دن کا ہم جو ہے آپ کے ساتھ وعدہ رہا ایک پروگرام بھی کریں گے، ٹھیک ہے سر. اور ہم بتائیں گے کہ اب کیا ہم سمجھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، آپ ایک سمجھیے کہ گوگل میپ ہے، ٹھیک ہے سر. آپ کو اس نے لوکیشن بتائی، اس نے کہا جی کہ آپ کا 8 منٹ کی لوکیشن ہے، آپ 8 منٹ میں وہاں پہنچو گے. ٹھیک ہے سر. تو پھر آپ جب چل پڑتے ہو، پھر وہ جو آپ جیسے سے پاس پہنچتے ہو وہ کبھی ادھر ہوتا ہے سڑک کے، کبھی راستہ ادھر ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی. اسی طرح ہمارے ستارے ہیں، کوئی ماں کا لال ستارے یاد نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ تو چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی وہ پازیٹیو ہوں گے کبھی نیگیٹو ہوں گے. آسٹرالوجسٹ سے جب سوال پوچھا جاتا ہے وہ پھر ذائچہ دیکھتا ہے، ذائچے پہ ڈیپینڈ. ذائچے پہ. جیسے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، خان صاحب پکڑے گئے، مجھے خبر ملی 2:39 پہ، ٹھیک. اسی آفس میں بیٹھا ہوا تھا، یہ جہاں آپ انٹرویو کر رہے ہیں. تو میں نے ان کا اسی وقت کا ذائچہ بنایا. تو ان کے ذائچے نے کہا یا تو یہ 3 گھنٹے بعد رہا ہوں گے، یہ آن ریکارڈ ہے، یا 3 دن، یا پھر یہ اگلا جو ستارہ ہے وہ نیپچون ہے، پھر آل آف اے سڈن رہا ہوں گے. آپ مجھے یہ بتائیں اس طرح کوئی رہا ہوا؟ نہیں بالکل ایسے نہیں. آل آف اے سڈن والی بات ہے. والی بات ہے کہ 24 آورس آفٹر جو ہے انہوں نے کہا کہ لے کے آئیں جی اس کو، کدھر ہے، لے کے آؤ یہاں. سپریم کورٹ نے کہا. یہ ان کے ذائچہ پیدائش میں اسٹرانگ ہونے کی دلیل ہے. اور ایک بات اور بتاتا چلوں، دیکھیں میں اپنے ملک سے ہم سب اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو کسی بھی پارٹی سے محبت کرتے ہیں اپنے ملک سے سارے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. لیکن میرا ایک علم ہے، میں آسٹرالوجسٹ ہوں، مجھے بات اپنے ستاروں کے حوالے سے سمجھ آتی ہے. آج میں آپ کو ایک بات دعوے سے کہتا ہوں، جتنا میرا علم ہے، جتنا میں نے خان صاحب کے ذائچے پہ کام کیا ہے، آپ آج ملک عمران خان کے حوالے کر دیں، اگلے سال آج کل حالات بدلے ہوں گے ملک کے. یعنی کہ یہ آپ ملکی حالات کے مطابق کہہ رہے ہیں، ذائچے کے مطابق. یہ میں کہہ رہا ہوں خان صاحب کے اندر وہ تمام قدرتی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، جب وہ چلیں گے تو کامیابی کی سمت ان کا جو تعین ہے کامیابی ہوگی. ان کے ستارے جو بائی برتھ اسٹرانگ ہیں، جہاں سے انہیں ہیلپ چاہیے ہوگی وہ ملیں گی. تو وہ تو سر اسی صورت میں ممکن ہے کہ خان صاحب دوبارہ آئیں، دوبارہ وزارت کی سیٹ پہ بیٹھیں، وہ اس ملک کی کمانڈ سنبھالیں. تو کیا از اٹ پاسبل کہ خان صاحب دوبارہ آئیں گے، دوبارہ وہ پھر کہ جو ہی اگست آئے گا، ٹھیک ہے سر، اگست میں جو سٹارز کی موومنٹ ہے وہ اسٹرانگ ہونا خان صاحب کی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور جو ان کے مد مقابل لوگوں کا ستارہ ہے وہ اب ان کے ایک ذائچے کے چوتھے خانے میں ایک نیا ستارہ کے بیٹھ گیا ہے جو ان کے مد مقابل ہے. بالکل. اور وہ دن بدن پھنستے جائیں گے، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو ذائچہ ذرا دکھائیں ذرا، کیا کس طرح کیا سین ہے. دیکھیں ذائچہ تو ہم اس طرح بناتے ہیں کہ یہ اس بندے کا پہلا خانہ ہوتا ہے، یہ اس کا چوتھا خانہ ہوتا ہے. یہ بھی خان صاحب کا بن رہا ہے. جی جی، یہ خان صاحب کا ذائچہ. یہ جناب خان صاحب کا ذائچہ بنا دیا اس 2023 کا ذائچہ ہے. جی. اس ذائچے کے مطابق، اس ذائچے کے مطابق جی ناظرین میں دکھا نہیں سکتا تھا. جی 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 اس ذائچہ پیدائش کے مطابق جی ناظرین، یہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے ذائچہ بنایا ہے عمران خان صاحب کا 2023 کا. تو فردر ان سے پوچھیں کہ اس ذائچے کے مطابق کیا کیا تبدیلیاں خان صاحب کے اندر آئیں گی، کیا کیا چیزیں ہوں گی. جی سر. دیکھیں خان صاحب میں تو تبدیلیاں کوئی نہیں آئیں گی، تو وہ تو ایسے ہی رہیں گے، ایسے ہی رہیں گے. ان کا سافٹ ویئر ہے وہ نہیں چینج ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اس ذائچے کے مطابق اب ان کا جو بائی برتھ سٹار ہے جی جی وہ بادشاہت کے خانے کی سمت میں چل رہا ہے اور سیڑھیاں طے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک بات بتاؤں، 2024 25 اور 26 ٹھیک ہے. یہ جو 3 سال ہیں، یہ ایسے سمجھیے کہ خان صاحب کسی کو یوں کریں گے
تو وہ انہیں سے 2 ہاتھ ملائیں گے. مطلب کہ خان صاحب کسی بھی پروجیکٹ میں ہاتھ لیں گے, کسی بھی معاملات خان صاحب کسی ملک کی طرف 1 ہاتھ بڑھائیں گے, وہ 2 ہاتھ بڑھائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں, یعنی یہ 3 سال اتنے اسٹرانگ ہیں خان صاحب, اتنے خان صاحب کے اسٹرانگ ہیں, ان کا ذائچہ پیدائش اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا کہ کسی بھی مطلب جگہ پہ, کسی بڑی کمپنی میں, کسی بڑے ادارے میں, کسی بڑے ملک میں خان صاحب 1 ہاتھ ملائیں گے, وہ ان کو 2 ہاتھ ملائیں گے. جیسے ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے اندر بھی ایپل کمپنی آئی ہے, لانچ ہوئی ہے, ٹیسلا جو ہے وہ لانچ ہوئی ہے. یعنی کہ خان صاحب کا جب دور آئے گا, خان صاحب جس مرضی بڑی کمپنی سے ہاتھ ملائیں گے وہ لوگ خان صاحب پہ ٹرسٹ کریں گے. وہ ٹرسٹ کریں گے کیونکہ ان کے ذائچہ پیدائش میں ہے, ان کے ذائچہ پیدائش میں یہ جو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں سب ان کے بیسٹ فرینڈس ہیں. اور میں بتاؤں آپ کو, ان کا ذائچہ کہتے ہیں کہ ان کو جس سے مدد کی ضرورت پڑے گی وہ ان کی مدد کریں گے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جی جی, اعتزاز حسن صاحب تو ساری عمر پیپلز پارٹی میں رہے, ایسے ہی ہے بالکل. لطیف کھوسہ صاحب پیپلز پارٹی میں رہے, بالکل. عمران خان کو ضرورت پڑی وہ آگے ان کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. آج یہ جو صورتحال ہے ہمارے ملک میں, یہ بڑی اسٹرانگ ہونے والی ہے. ملک ہمارا اسٹرانگ ہونے والا ہے, اسٹیبل ہونے والا ہے انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قوی ہے اور غالب ہے. ہمارے تو ایک اندازے ہیں چھوٹے. یعنی کہ آپ کے مطابق, جو ذائچے کے مطابق عمران خان صاحب پہ جو مشکلات تھی وہ یہ جولائی تک رہی ہیں, جو ذائچہ ان کا کہہ رہا ہے. اگست میں ایک نیا ٹینیور شروع ہوگا, ان کے ستارے جو ہیں نئی جانب گردش کریں گے اور خان صاحب پہ دوبارہ عروج کا وقت آنا شروع ہو جائے گا, ڈبل پاور کے ساتھ. ایسے ہی ہے سر؟ بالکل ایسی ہے. 12 جون 2023 تک خان صاحب کا ذائچہ پھنسا ہوا تھا, اور آپ میری ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے اس میں کہا تھا کہ 12 جون کو عطارد اپنا بورڈ چینج کرے گا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو ہلچل شروع ہو جائے گی. آپ ذرا ماشاءاللہ صافی ہیں, آپ جاتے ہیں 12 جون کے بعد, ذرا 12 جون سے پہلے ذرا دیکھیے. خان صاحب تو کریش ہو گئے تھے 9 مئی کے, آپ واقعہ دیکھ لیں آپ. اس سے پہلے اس کے بعد خان صاحب کی وہ جو تھی, جو ایک سین تھا اس میں کمی آنا شروع ہو گئی. جی جی. اب آپ بتائیے 12 جون کے بعد ذرا ڈیٹے نوٹ کریں اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے. بڑی بہتری ہے یہ کہ جناب وہ حالات ٹھیک ہوئے ہیں تھوڑے بہت جو. ہاں, زمان پار کی رونقیں بحال ہونا شروع ہوگی. جی بالکل. یہ جو کسی کا بھی ذائچہ پیدائش ہے وہ اس کے بتاتا ہے ہمیں کہ یار یہ بندہ کامیابی کے اس لیول تک جائے گا. ڈاکٹر صاحب, آپ واحد اسٹرالوجسٹ کہہ لوں آپ کو میں, کیونکہ بہت زیادہ پامسٹ بھی ہیں جو خان صاحب پہ بات کرتے ہیں. ہر بندے کا جو جتنا علم ہے, آپ وہ واحد شخص ہے جو خان صاحب سے ملے بھی ہیں, اور آپ کو یہ ہوا ہے کہ خان صاحب فزیکل کیسے ہیں, ان کا جو فزیکل ایک ان کے آپ کے اندر وہ ایک ہے کہ آپ کسی شخص کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں, اتنا اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے. تو کیا خان صاحب کیسے, جب خان صاحب ملے آپ سے تو آپ نے کیا شخصیت پائی انہیں؟ دیکھیے میں نے تو اپنے ذائچے کے مطابق بات کرنی ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. میرے ذائچے میں خان صاحب ایک اسٹرانگ آدمی ہیں, بہت اسٹرانگ آدمی ہیں, اور مضبوط اعصاب کے بندے ہیں, جو بات کہیں گے اس پہ کھڑے رہیں گے. اور یہ آپ کو دیکھ کے بھی لگا ان کو, کیونکہ ذائچہ تو دیکھیں آپ نے میرا نکال لیا, میں یہ اسٹرانگ لوں گا آپ کو, لیکن جب آپ مجھے فزیکلی ملیں گے شاید آپ کو میں بزدل نظر آؤں یا ڈرا ہوا نظر آؤں فزیکلی طور پہ. انٹرنلی شاید میں اسٹرانگ ہوں, لیکن خان صاحب آپ کو فزیکلی بھی اسٹرانگ ہی نظر آئے, فزیکلی بھی ویسے ہی باڈوب نظر آئے جیسے آپ نے ذائچہ نکالتے ہیں ان کا. نہیں, میں تو آپ سمجھیے میں ان سے ملا تو وہ مجھے مطلب جو مجھے اسٹرالوجی نے پڑھایا وہ مجھے وہی لگے. کیا بات ہے, یعنی کہ ایسا لگا کہ پورا ڈپلیکا اسٹرالوجی کا جو آپ نے سیکھا ہے. اب میں آپ کو ایک اپنے جو میرے چینل دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سب سے بہت سارے دوست مجھ سے ذائچہ بنواتے ہیں, بہت سارے لوگ. اب میں یہاں بیٹھا ہوا, بندہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے, میں نے اس کا ذائچہ بنا کے بتا دیا کہ یار آپ کے دانت ٹیڑھے ہیں. اب میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوں, اور میں نے اسے بتایا تمہیں اس وقت جسم میں فلاں پرابلم ہے, اس نے کہا یہی پرابلم. یہ ہمارا ذائچہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے پیدائشی ستارے یہاں تھے, اگر وہ کمزور ہوئے ہیں تو بندہ تھوڑا پرابلم کا شکار ہے, اگر وہ اسٹرانگ ہوئے ہیں تو بندہ بہتری کی سمت میں آ گیا. یعنی کہ خان صاحب کے اب اسٹرانگ ہیں آپ کے مطابق. آنے والے جو میں نے عرض کیا نا 3 سال, یہ جو ابھی وقت آگے آئے گا, یہ تو آپ ایسے سمجھیں کہ ایک بہت ان کے لیے اچھا وقت آ رہا ہے. ٹھیک ہو. ماضی کی میں آپ سے بات عرض کرتا ہوں. جب زہرہ نے اپنا, ہمارا ایک ستارہ ہے زہرہ, وہ جو ہی برج اسد میں پہنچا تو میں نے پریڈکشن کی کہ خان صاحب کے ذائچے میں زہرہ جو ہے وہ ان کے 9ویں خانے میں آ گیا ہے, اور یہ بیرون ملک سے تعلق رکھتا ہے,
اب خان صاحب کی شہرت بیرون ملک زیادہ ہو جائے گی. یہ میں دلیلی بات کر رہا ہوں. سر زائچے میں ایک بات بڑی خوبصورت ذرا آپ یاد آ گئی ابھی سر، جس طرح آپ 100% ذائچہ نکالتے ہیں، اللہ عزوجل نے آپ کو علم سے نوازا بھی ہے، ہر شخص کا، ایون کہ نیگیٹو ہو پازیٹیو آپ بتاتے بھی ہیں کہ یار یہ چیز خان پہ برا وقت آ رہا ہے. تو خان صاحب نے کبھی کچھ، یا باقی سیاست جب پرویز الہی صاحب کے بارے میں آپ نے کہہ دیا تھا کہ جناب آپ خان صاحب کے ساتھ رہیں تو آپ جو ہے پازیٹیو رہیں گے، جناب آپ کے لیے لکی ہیں یا خان صاحب آپ کے لیے لکی ہیں، تو کبھی سیاستدان نے کبھی آپ سے پوچھا نہیں پہلے الیکشنوں کے پاس بتا دیں ڈاکٹر صاحب کہ کیا صورتحال چل رہی ہے ہمارے بارے میں، یا خان صاحب نے آپ پہ کبھی ٹرسٹ کیا ہو یا کبھی آپ کو کہا ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں آپ کا علم، جو میں دیکھتا ہوں ویڈیوز آپ کی ٹھیک 2 منٹ بعد میرے ساتھ ویسے ہی ہو جاتا ہے، تو کبھی ایسا کچھ ہوا سین؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں میں نے پرویز الہی صاحب کا ذائچہ بنایا 2005-6 میں. ٹھیک ہے. مونس الہی صاحب کا ذائچہ بنایا. خیر میں ان سے ملا تو ان دنوں میں جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو ان کی حکومت اینڈ پہ پہنچ گئی تھی. ٹھیک ہے. اب ان کے گھر بیٹھے ہوتے یہاں لاہور میں. تو انہوں نے مجھے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا بنے گا؟ میں کہا جی پہلے آپ بتائیں نا، شوکت عزیز آپ کے گھر کا وزیر اعظم آپ نے بنایا ہوا ہے، بتائیں کیا بنے گا، اور چیف جسٹس کا بھی بتائیں کیا بنے گا، ان کے خلاف جو ہے کیس چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب چیف جسٹس کی چھٹی ہو جائے گی. میں کہا جی ٹھیک. میں کہا جی میں بتاتا ہوں اب کیا ہوگا. سب سے پہلی میری پریڈکشن یہ ہے کہ آپ کے گھر کا وزیر اعظم شوکت عزیز ذائچہ کہہ رہا ہے اس کا سیاست سے نام و نشان مٹ جائے گا، آئندہ یہ سیاست میں کبھی نہیں آئے گا، نظر ہی نہیں آئے گا. نظر ہی نہیں آئے گا. آپ دیکھیں کئی نظر. بالکل ایسے ہی. دوسری بات میں نے کہا چیف جسٹس صاحب بحال ہوں گے، اپنی کرسی پہ بیٹھیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یوسف گیلانی وزیر اعظم پاکستان بنیں گے اور پرویز مشرف کی بھی چھٹی ہو جائے گی. تب آپ نے جب مشرف صاحب کا پیک کا دور تھا، جب مشرف صاحب آرمی چیف تھے، پیک پہ تھے، پیک پہ تھے، نہیں صدر پاکستان صدر تھے پاکستان تھے، اور اپنا آرمی چیف تھے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ گیلانی صاحب جب وزیر اعظم بنے، کیونکہ میرا ان سے رابطہ تھا، 20 مئی کو میں نے ان کو میسج کیا اور میں نے کہا دی پرویز مشرف از نو مور ان ہز آفس، دا نیو نیم آف پریزیڈنٹ ول بی اپیئر ود ان 20 days. اور یہ آپ دیکھیے کہ اس کے بعد وہی ہوا کہ پرویز مشرف صاحب کی چھٹی ہو گئی اور اپنا زرداری صاحب بادشاہ ہو گئے وہ جناب. جب گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے تو میری ان سے پہلی ملاقات بطور وزیر اعظم پاکستان ہوئی. ان کے وزیر اعظم بننے کے 18 دن بعد ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں. تو میں ان سے ملا، خیر بہت اچھے طریقے سے ملے. تو میں نے کہا گیلانی صاحب اس سے بھی اچھا وقت آنے والا ہے. انہوں نے مجھے کہا یار میں وزیر اعظم پاکستان بنیں گے، اس سے اچھا وقت کیا آئے گا؟ میں کہا جی میں آپ کو بتاؤں گا. تو جب میں نے انہیں میسج کیا پرویز مشرف از نو مور ان ہز آفس، تو مجھے ملے، مجھے کہتے ہیں جس دن تم نے مجھے وہ میسج کیا میں نے انہیں فائلیں بھجوانی بند کر دی. میں نے کہا جی بادشاہ ہونا کوئی من رکھتا، اب آپ کا کردار بادشاہ گھر کا ہوگا. اور انہوں نے جا کے کمپین کی اور زرداری صاحب کو صدر پاکستان بنوایا. میں کہا جی بتائیں کس نے بنوایا، کون آیا ووٹ مانگنے؟ آپ گئے نا سب سے ملے. بالکل آپ نے ریپرزینٹ کیا پارٹی کو، آپ نے ساری چیزیں آپ کے. اچھا تیسری بات آپ کو بتاتا ہوں. جب یہ ججز کی بحالی کا وقت تھا تو مجھے مرحوم جنرل حمید گل صاحب سے میری بڑی عقیدت تھی. میں ان سے ملتا تھا، ان کا ذائچہ میں نے بنایا تھا. تو میں جنرل صاحب سے ملنے گیا تو جنرل صاحب نے مجھے پوچھا ڈاکٹر صاحب ملے ہیں اپنے وزیر اعظم سے؟ میں کہا جی ملا ہے. کیا کہا آپ نے؟ میں کہا جی میں نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا. تو کہتی ہیں یار اب کیا ہوگا؟ میں کہ جنرل صاحب آپ کا جو تجربہ ہے میری عمر سے بھی زیادہ ہے، ایسے ہی ہے. تو آپ بتائیں کیا ہوگا. خدا انہیں غریب کی رحمت کرے، ان کے درجات بلند فرمائے، بہت نیک آدمی، بہت اچھا آدمی. تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب اگر اسلام آباد میں یہ کوئی 10-12 ہزار لوگ لائے نا نواز شریف ہوری، تو یہ کچھ بھی نہیں ہونا. اگر یہ 1 لاکھ کے قریب لوگ لائے تو یہ ان کی مرضی کا فیصلہ ہوگا. میں نے کہا جناب یہ ہونے لگا جو لاسٹ میں آپ نے کہا ہے، ان کی مرضی کا فیصلہ آئے گا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے ستارے اس وقت سٹرونگ ہونا شروع ہو رہے تھے. سر اب تو میاں صاحب کے ستارے اسٹرانگ تھے اس ٹائم میں جب خان صاحب کے ستارے نیچے تھے. میاں صاحب یہ بھی کہنا وہ پاکستان آئیں گے اور بڑے اسٹرانگ جو ہے لوگ ان کو سپورٹ کریں گے. بس رفلہ سے تھوڑا پوچھیں گے کیا ان کا کیا؟ مجھے نہیں لگتا جی، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ذائچے میں جو زحل کا مقام ہے وہ ابھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے
ان کے ذائچہ پیدائش کے مطابق کہ مجھے وہ وزیر اعظم بنتے یا پاکستان میں آتے یا حکمرانی کرتے نظر آئے. یعنی کہ نہیں ہے. سر ایک اہم کویسچن یہ ہے آخری، اس کے بعد پرویز الہی صاحب کے بارے میں ذرا بتا دیں، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ شاید پاکستان تحریک انصاف چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے بیٹے مونس الہی صاحب بضد ہیں کہ نہیں آپ رکے رہیں یہاں پہ، کیونکہ شاید مونس الہی صاحب خان صاحب کے ساتھ زیادہ نزدیک ہیں، ان کی قربت میں، اس کی وجہ سے وہ اپنے والد کو بھی جو ہے فورس کر رہے ہیں. اب یہ بتا دیں کہ پرویز الہی صاحب اپنی من مرضی سے یہاں پہ ہیں یا مونس الہی صاحب کے اپنے بیٹے کی وجہ سے وہ جو ہے ان کو وہ کر رہے ہیں. دیکھیں پرویز الہی صاحب کا جو ذائچہ پیدائش میرے پاس ہے اس کے مطابق وہ اپنی مرضی سے یہاں ہیں، اپنی مرضی سے ہیں. اور وہ جو بات کہتے ہیں چودھری صاحب اس سے کبھی بھی نہیں ہٹتے. میں ذات طور پہ انہیں جانتا ہوں، وہ ایک دلیر آدمی ہیں. جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، جب انہوں نے فیصلہ کیا پھر وہ اپنے فیصلے سے نہیں پیچھے یعنی کہ آپ وہ بھی خان صاحب کی طرح تقریباً سیم آپ کہہ رہے ہیں ضدی ٹائپ ہیں. بلکہ خان صاحب سے زیادہ ضدی ہیں. پرویز الہی صاحب پرویز الہی صاحب خان صاحب میرے اسٹرالوجی کے مطابق، ذائچے کے مطابق ذائچے کے مطابق پرویز الہی صاحب بہت ضدی آدمی ہیں. جی ناظرین، ڈاکٹر عمر فاروق صاحب کی باتیں آپ نے سنی، 3 اہم باتیں انہوں نے کی ہیں، آپ بھی نوٹ کر لیں، دیکھیں گے جناب ہم بھی فیوچر میں کہ جناب کیا وہ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ خان صاحب کا اگست کے مہینے میں جو ہے جو اس کا ستارہ جو ہے وہ دوبارہ عروج کی طرف جا رہا ہے اور ڈبل سپیڈ سے جا رہا ہے. جو اوور آل ابھی تک ان کی زندگی گزر چکی ہے اس سے زیادہ سپیڈ سے جناب ان کو عروج ملے گا. اور دوسری بات انہوں نے کہی جناب کہ میاں محمد نواز صاحب ذائچے کے مطابق وہ پاکستان آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور نہ ہی وہ اگلے وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تیسری بات انہوں نے کہی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ خان صاحب سے زیادہ مضبوط ہیں اور وہ اپنی چوائس سے جو ہے جیل کے اندر نا وہ خان صاحب کا جو ساتھ ہے مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے ان کی پریڈکشنز دیکھی جو انہوں نے ذائچے کے مطابق بتائی وہ بالکل بخوبی ویسے ہی ہوئی. انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اب ان کی نیکسٹ پریڈکشن ہے وہ کیا ہوگی. ہاں اور سب سے اچھی بات جو پاکستان کے لیے بتائی انہوں نے کہ آئندہ آنے والا جو بھی وقت ہے اگست کے مہینے کے بعد اگر خان صاحب کی کمانڈ آتی ہے ہاتھ میں جو ان کے مطابق آئے گی بھی تو پاکستان کے معاشی حالات بہت بہتر ہوں گے اور پاکستان جو مستحکم ہو جائے گا اور جو اس ٹائم کرائسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ڈاکٹر صاحب سے ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں، کسی اور کا ذائچہ نکالیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیں. اور ایک چیز اور، ڈاکٹر صاحب کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل بھی ہے ڈاکٹر عمر فاروق کے نام سے، ہم اس کا اسکرین شاٹ بھی لگائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں ڈیلی ان سے اپڈیٹس لیں تو آپ ان کے چینل پہ وزٹ کریں اور ان کا ڈیلی کی بیسس پہ جو ذائچہ نکالتے ہیں خان صاحب کے متعلق یا باقی لوگوں کے متعلق وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اب آپ اللہ حافظ.